بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت تاہم۔ جیسا کہ ہم اپنے پہلے 2 لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل کے بارے میں۔ غزل میں انہوں نے سادہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے محبوب سے محبت کا اظہار کیا ہوا ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ساتھ ساتھ میں نے آپ کو ردیف اور قافیے کے بارے میں بتایا ہے کہ مطلع کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اس میں وزن کو برقرار رکھنے کے لیے ردیف اور قافیے کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ ایسا نہ صرف غزل میں کیا جاتا ہے بلکہ نظم میں بھی کیا جاتا ہے کہ پہلا مطلع کا شعر ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ ردیف اور قافیے کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہم استعمال کرتے ہیں شعر نمبر 2 میں بھی آپ کو بتایا، پہلے مصرعے میں ردیف قافیہ کہیں نہیں ہے، جبکہ دوسرے مصرعے میں جو ہے وہ ردیف کا اور قافیے کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح شعر نمبر 3 میں بھی ہوا، شعر نمبر 4 میں بھی ہوا۔ اب ہم شعر نمبر 5 کی جو ہے وہ تشریح شروع کرتے ہیں۔ شعر نمبر 5 کی تشریح شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ غالب جو ہیں وہ بڑے سادہ قسم کے جو ہیں وہ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور بڑے عام الفاظ سے جو ہے وہ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ محبوب کسی طرح ان کی محبت کے بارے میں جان جائے، ان کی محبت کو مان جائے۔ شعر نمبر 5 میں کہتے ہیں، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا۔ بھلا کہتے ہیں نیکی کا، اور یہاں وہ کہتے ہیں کہ اگر تم میرے ساتھ نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں نیکی کے اجر میں نیکی کا ہی جواب دیں گے۔ اور درویش کی صدا کیا ہے؟ درویش کہتے ہیں فقیر کو کہتے ہیں جو اپنے حال میں مست رہتا ہے، اور صدا کہتے ہیں آواز کو۔ اور یہاں کہتے ہیں کہ میں ایک نہ درویشانہ طبیعت رکھتا ہوں، میرا اگر رجحان آپ کی طرف ہے، اپنے محبوب کی طرف ہے، تو اٹس مین کہ میں اور کسی کے بارے میں نہیں سوچتا۔ اگر تم درویش کے ساتھ محبت کا اظہار کرو گی، درویش کے ساتھ درویشانہ ہی رویہ رکھو گی، تو تمہارا بھی بھلا ہوگا، میرا بھی بھلا ہوگا، اور ہم دونوں جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ یہاں وہ سادہ الفاظ میں یہی کہتے ہیں کہ فقیروں کی جو ہے وہ صدا آواز یہی ہے کہ ہمارے ساتھ تم بھلائی کر، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری بھلائی کے بدلے میں تمہیں بھی بھلائی کا ہی اجر دیں۔ یہاں شاعر جو ہے وہ سادہ الفاظ کہتے ہوئے اپنے محبوب سے مخاطب ہوتا اور کہتا ہے کہ میں تم سے ہمیشہ جو ہے بھلائی کی امید لگاتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ اگر تم دوسروں کے ساتھ نیکی کرو گی تو تمہارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نیکی ہی کریں گے۔ شاعر اپنے محبوب کو احساس دلانا چاہ رہا ہے کہ بھلائی کرنا جو ہے وہ اچھی بات ہے۔ اب میں پریشان حال ہوں، تمہارے در پر، تمہاری چوکھٹ پہ بار بار آتا ہوں، اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں۔ میری آنکھیں بہت کچھ کہہ جاتی ہیں، لیکن میرا الفاظ جو ہیں تمہاری بدنامی سے ڈرتے ہوئے منہ سے نکلتے بھی نہیں ہیں۔ اس لیے میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم جو ہے دنیا جو ہے وہ مکافات عمل ہے، تو دنیا میں رہتے ہوئے اگر تم میرے ساتھ نیکی کرو گی تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں جو ہے وہ نیکی کا بدلہ نیکی میں ہی دیں گے، کیونکہ انسان جو ہے وہ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اسی طرح نیکی کا بدلہ بھی ہمیشہ انسان کو جو ہے وہ اچھا ہی ملتا ہے۔ یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ بھلائی کا کام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے وہ انعام و کرام سے نوازتے ہیں، چاہے وہ دیر سے ملے لیکن اللہ تعالیٰ اسے انعام ضرور دیتے ہیں۔ اب شعر نمبر 6 میں جو ہے وہ شاعر کہتا ہے، جان تم پر نثار کرتا ہوں۔ نثار کرنا مطلب قربان کر دینا۔ یہاں شاعر جو ہے وہ محبت کا اظہار کرتا ہے کہ میرے پاس تو ایک جان ہی قیمتی چیز ہے جو میں تم پر قربان کر دینا چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا دعا کیا ہے، مطلب وہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اگر تم پہ جان بھی قربان کر دیتا ہوں تو میں تمہارے لیے دعا کیا کروں۔ یہاں شاعر کہتا ہے، میں اپنی جان تو قربان کرتا ہوں، میں صرف دعا کرنا نہیں جانتا کہ میں تمہارے لیے کون سی ایسی دعا کروں کہ جو دعا جو ہے وہ تمہیں لگے۔ شاعر اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تو دنیا میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، ان کو چاہتا ہوں، ان سے چاہت کا دعویٰ کرتا ہوں، اور میں یہ بات اپنی دل و زبان سے جو ہے یہ کہتا ہوں کہ میں صرف ان کے لیے جو ہے وہ دعا کرتا ہوں کہ جو میرے لیے قابل قدر لوگ ہیں، لیکن میں یہ ابھی تک مجھے ہنر اور عقل نہیں آئی کہ میں ان کے لیے کون سی ایسی دعا کروں کہ جن سے ان کی جو ہے وہ زندگی کامیاب گزرے اور وہ خوش رہیں۔
یہاں جو ہے شاعر اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ میں جان تو تم پہ قربان کر دیتا ہوں اور اس کو قربان کرنے میں فخر محسوس کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی شاعر یہ کہتا ہے کہ میں اپنے لیے یعنی کہ کیا دعا کروں، تمہارے لیے تو خوش رہنے کی دعا کروں تو اپنے لیے جو ہے وہ مرنے کی دعا کروں، کیونکہ وہ شاعر کہتا ہے کہ مجھے خوشی اسی صورت میں مل سکتی ہے جب تک مجھے محبوب سے جو ہے وہ محبت کے بدلے میں جواب محبت سے نہیں ملے گا۔ وہ اپنی چاہت کا، محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ محبوب جو ہے وہ جہاں مرضی رہے، خوش رہے، لیکن پھر اس کی خوشی کے لیے پھر یہ ہے کہ میں اپنی جان تو قربان کر سکتا ہوں اس کو خوش دیکھنے کے لیے، لیکن پھر یہ ہے کہ میری اپنی جان جو ہے میں اس کے مرنے کی دعا کرتا ہوں۔ وہ اپنے محبوب کو خوش تو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں لیکن اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں، اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اسے تو خوش کر دوں تو لیکن پھر مجھے اپنے مرنے کے لیے دعا کرنی پڑے گی۔ وہ کہتے ہیں میں اپنی محبوب کی خوشی کی دعا کرنے کے بجائے اپنی جو ہے وہ اس کے راہ میں جو ہے وہ جان قربان کرنا جو ہے وہ زیادہ مناسب اور بہتر سمجھتا ہوں۔ یہاں شعر نمبر 7 میں کہتا ہے میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب۔ یہاں جو ہے غالب اپنے آپ کو جو ہے وہ مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں ماننا مطلب تسلیم کرنا، کسی بات کا اعتراف کرنا، کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو مانا ہے کہ میں نے اس بات کی تسلیم کرتا ہوں، اس چیز کو مانتا ہوں کہ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسی چیز کو حاصل کرنے میں قباحت ہی کیا ہے جس کی قیمت دیے بغیر ہم اس کو حاصل کر لیں۔ یہاں سادہ انداز میں جو ہے وہ شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو جو ہے محبوب کو اپنے آپ کو حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ میرا محبوب جو ہے وہ میرے ہر بات میں، ہر کام میں جو ہے وہ میرا فیصلہ کرے، تو میرا محبوب اس بات میں قباحت کیوں سمجھتا ہے، اس بات میں برائی کیوں سمجھتا ہے کہ اسے بغیر کسی چیز کی قیمت دیے ہوئے ایک محبت کرنے والا انسان مل رہا ہے، تو اس میں برائی کیا ہے۔ یہاں شاعر اپنے آپ کو تو محبوب کو سونپنا چاہتا ہے، محبوب سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ محبوب ہی میرے لیے سب کچھ ہے، میرا دل جو ہے ہر وقت اس کے لیے بے چین اور بے قرار رہتا ہے اور میں اس کی خوشی کے لیے جو ہے وہ اپنی جان تک قربان کرنا چاہتا ہوں، میں اس کی خوشی کے لیے ہر وہ کام کرنا چاہتا ہوں جس سے وہ خوش رہے، لیکن میرا محبوب مجھے نظر انداز کر کے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے، اسے اس بات کا بالکل احساس نہیں ہے کہ بغیر اسے کسی چیز کی بھاری قیمت دیے جو ہے وہ میں اس کو پورے مکمل جو ہے وہ ایک انسان مل رہا ہوں جو اس کے لیے ہر وقت غلامی کے لیے حاضر ہوں۔ یہاں شاعر اپنے بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے محبوب کو تو کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن محبوب کا نظر اندازی جو ہے وہ اس کو اس طرح بتا رہی ہے کہ جیسے محبوب اس کو پسند نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے اگر بغیر کسی قیمت کے کوئی چیز مل جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، میری محبت اسے بغیر کسی ڈیمانڈ کے، بغیر کسی قیمت کے جو ہے وہ مل رہی ہے، تو محبوب اسے کیوں نہیں حاصل کرنا چاہتا۔ یہاں شاعر بار بار جو ہے وہ محبوب سے محبت کا اظہار کرتا ہے لیکن محبوب اس کو نظر انداز کرتا ہے، اور اینڈ میں جو ہے وہ غالب اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو بغیر قیمت کے کوئی چیز مل رہی ہو تو اس کو لے لینا چاہیے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں تک ہماری جو ہے وہ غزل کی تشریح جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ غزل کی تشریح آپ لوگوں نے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، 1 سے 1.5 پیج کی آپ نے کرنی ہے، ساتھ آپ نے جو ہے شعر آپ نے خود سے ڈھونڈ کر اپنی محنت سے ایڈ کرنے ہیں۔ پہلے مصرعے کی آپ نے پہلے پیراگراف میں تشریح کرنی ہے، دوسرے مصرعے کی آپ نے دوسرے پیراگراف میں کرنی ہے۔ تشریح کو آپ نے خوبصورت بنانے کے لیے اس میں شعر جو ہے وہ ایڈ کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ غزل میں جب ہم احساسات، جذبات کی باتیں کرتے ہیں تو اس کا مرکزی خیال اور وہ حوالہ متن وغیرہ تو آپ ایڈ کریں گے، لیکن اس کا مرکزی خیال اور خلاصہ نہیں ہوتا، تو آپ نے مرکزی خیال اور خلاصہ اور اس کے ساتھ حال لغت کرتے ہوئے آپ نے خوبصورت انداز سے جو ہے اپنی اس اسائنمنٹ کو مکمل کرنا ہے۔ شکریہ۔